اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقتمع الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، ماہ رجب اپنے اختتام کو ہے اور انشاءاللہ جو بھی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 28 رجب کا دن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کا دن ہے۔ گویا یہ وہ دن ہے کہ اب ایک نیا سفر آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی موومنٹ جو ہے وہ ایک اس طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کی طرف بشریت کو ایک اور فیز میں داخل ہونا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وحی نازل ہوئی اور جب وہ نبوت پر مبعوث ہوئے کہ جو کل کا دن تاریخ گزری ہے 27 رجب، وہ روز مبعث ہے، یعنی رسول خدا کو نبوت جو ہے وہ اس دن جب عطا کی گئی اور نبوت پر مبعوث کیا گیا۔ پر اس سے پہلے رسول خدا مکہ کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، صدیق اور امین ہونے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا توحید کا، اور جب وہ نبوت پہ مبعوث ہوئے تو اعلان کرنے کے بعد، توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد ان کے گرد دائرہ تنگ ہو گیا، دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کے اندر انہیں گزارنے پڑے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں مکہ سے ہجرت کرنی پڑ گئی مدینہ کی طرف۔ کیوں ہجرت تھی؟ کیونکہ ایک دین اور ایک اللہ کے پیغام کو باقی رکھنا تھا۔ رسول خدا نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں تشریف لے کر آئے۔ مدینہ میں آتے ہی انہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام کیا۔ اسلام جو ہے وہ حاکمیت چاہتا ہے، اسلام اپنے دین کی تعلیمات کے ابلاغ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے دین کی حاکمیت چاہتا ہے، اور اس حاکمیت کے لیے رسول خدا نے مدینہ میں مدینہ کی ریاست قائم کی، اسلامی نظام، اسلامی حکومت کو جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈالی۔ جیسے ہی یہ بنیاد ڈلی، دشمن جو خارجی تھے، جو اطراف کے تھے، دشمنیاں بڑھنے لگیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آزادی کی بات کریں گے، عدالت کی بات کریں گے، تو جو آزادی کے مخالف ہیں، جو عدالت کے مخالف ہیں، وہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اسلام پہلے ہی دن سے امنیت کا دین ہے، اسلام پہلے ہی دن سے آزادی دیتا ہے انسان کو، اسلام عدالت کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے۔ جو بھی انسانیت کا دشمن ہے وہ اس کے مقابلے میں آیا تھا، آئے گا اور آتا رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ حاکمیت قائم ہوئی تو دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ باقی آپ کے سامنے ہے کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے غزوے ہوئے، سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب 60 ہجری تک آیا تو ایک ایسی حاکمیت جو اصل اسلام کی حاکمیت تھی، اس کے اوپر ایک نقاب لگا کر یزید کی حاکمیت آ گئی۔ یزید کی حاکمیت اسلام کے اندر منافقت کی طرح، اور یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں، یزید ایک نظام کا نام ہے کہ جس نے آ کر اسلام کے اصل نظام کو ضربہ اور ایک چوٹ پہنچائی، اور ظاہر میں آ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جب اتنے 50 سال رسول خدا کے جانے کے بعد جب اسلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ مقابلہ ظاہر سامنے سے نہیں کیا جا سکتا، تو اسلام کے اندر ہی داخل ہو جاؤ، اور پھر یزید اس کی ایک آخری کڑی تھی جو کہ ایک بدترین شکل جو تھی وہ اس کی اختیار کر کر اسی منصب پر آ گیا کہ جو اسلام کا منصب تھا۔ یہاں پر بھی ایک ہجرت کی ضرورت تھی، یہاں پر بھی ایک قیام کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل دین اسلام کی حاکمیت ختم ہو رہی تھی، حلال اور حرام میں فرق کیا جا رہا تھا،
دنیا خاموش تھی، مسلمان غفلت کے اندر تھے، بے بصیرتی اتنی پھیل گئی تھی کہ یزید جیسے حاکمیت کو اسلام کی حاکمیت سمجھ رہے تھے۔ تو یہاں پر کس کا فرض تھا؟ کون تھا کہ جس کو اپنے دین کی حفاظت کرنی تھی؟ کوئی اور نہیں، اسی ہی کو اپنا گھر چھوڑنا تھا کہ جن کے گھروں میں خود نبوت جو ہے وہ نازل ہوئی، وہی گھر کہ جن کے گھروں کے دروازوں پر ملائکہ کا آنا جانا تھا، یہ وہی تھے کہ جنہیں پروردگار نے انتخاب کیا تھا۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے کر کر دکھایا کہ جس طرح رسول خدا نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، اتنی مشکلات کو برداشت کیا، آج ان کا نواسہ بھی اسلام کے اوپر جب مشکل آ رہی ہے تو اپنا نانا کا شہر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر اب سفر پر روانہ ہے۔ آج کا دن صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور صرف مدینہ چھوڑا اس لیے کہ اپنی جان خطرے میں تھی، نہیں، اپنی جان کے لیے کبھی بھی امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے انسان اسلام کی راہ میں تلوار سے اس کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہوں، جن کے لیے موت سے کسی چیز کو بھی ڈر نہ ہو، انہیں موت سے ڈر نہیں تھا، وہ اسلام کی حاکمیت چاہتے تھے، وہ اصل اسلام کے پرچم کو، توحید کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے تھے۔ امام حسین نے جو یہ موومنٹ سٹارٹ کی، یہ موومنٹ تا قیامت جاری اور ساری رہے گی، یہ موومنٹ آج بھی چل رہی ہے۔ یہ سفر امام حسین علیہ السلام کا اختتام نہیں ہوا۔ امام حسین اس سفر میں مدینہ سے نکلے اور ہوتے ہوتے مکہ پہنچے، اور پھر مکہ سے امام حسین نے وہاں سے احرام کو توڑا، حج کو اختتام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بلایا نہیں گیا، یا یوں کہیں کہ امام حسین کسی وجہ سے کربلا پہنچ گئے، کوئی راستہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا کا انتخاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کو کربلا میں بلایا، یزیدیت کو کربلا میں آ کر اس کو اس جگہ پر لے آئے کہ جہاں یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا سفر۔ ہم اس سفر میں کہاں ہیں اپنے مولا کے ساتھ؟ آج ہم اس سفر میں کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے بابا کی جو سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جو ہے وہ یہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو گویا میں آج کیا کر رہا ہوں آج کل کے دور میں؟ اگر آج میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر آج میں عزاداری کر رہا ہوں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، کہ آج میری عزاداری دین کی حاکمیت کے لیے کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ کیا آج میرا ہر قدم دین کی حاکمیت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج میں یہ سمجھتا ہوں، کیا میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ اسلام کو حاکم ہونا ہے پوری دنیا پر؟ کیا میں اس حاکمیت کے لیے، اس نظام کے لیے، اسلام کے لیے کچھ اپنے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کر رہا ہوں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کر رہا ہوں کہ جو کل اس دین کی حاکمیت کے لیے کام آئیں گے؟ کیا میرا سفر امام حسین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا، امام نے واضح پیرامیٹرز ڈیفائن کیے، امام نے وہ صلاحیتیں بیان فرمائیں، امام نے وہ خصوصیتوں کو اظہار کروایا، امام نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کے وجود کو دنیا تک، آخر قیامت تک کے لوگوں کو وہ شخصیتیں دکھائیں کہ جو یہ صلاحیتیں رکھے گا وہی میرے ساتھ ہم سفر ہو سکتا ہے۔ کیا میں ان صلاحیتوں کو جو کہ کئی سو سال سے سن رہا ہوں، کئی
سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا ان صلاحیتوں کو اپنے وجود میں نے اجاگر کیا یا نہیں کیا؟ آج یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جن حالات سے انسان گزر رہا ہے، جن حالات سے آج پوری دنیا گزر رہی ہے، کیا ان حالات میں عزاداری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ان حالات میں ہم خدا نخواستہ عزاداری کو ختم کر دیں؟ آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ امام بارگاہ بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، اور ظاہر ہے ایک اچھی پوری خاصی تعداد دنیا کی جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ بیٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس بیماری جو پھیلی ہوئی ہے وائرس، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ جتنا انسان پبلک گیدرنگ سے دور رہے گا، ہو سکتا ہے میں مریض نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور مریض ہو سکتا ہے میں مریض ہوں، کوئی اور مریض نہ ہو، تو اسلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ ہم کسی اور کی جان خطرے میں ڈالیں، مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ عزاداری نہ کریں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر عزاداری کرنی ہے تو آج ہم ہر گھر میں عزاداری کریں، آج ہر گھر عزادار بنے، آج ہم اپنے بچوں کو کہیں، آج گھر گھر میں ہم مجلس کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کسی بچے سے کہیں سلام پڑھے، کسی بچے سے کہیں قرآن کی تلاوت کرے، کوئی حدیث قصہ پڑھے، کوئی ذکر کرے، اور اگر کوئی ساری چیزیں نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس یوٹیوب ہے، باقی چیزیں ہیں جس میں ہم چلا کر اپنے گھر کے اندر اس عزاداری کو قائم کر سکتے ہیں۔ آج گھر گھر عزادار ہو، اور یہ توفیق ہے، نعمت الہی ہے۔ جب بھی کوئی امتحان آتا ہے، جب انسان اس امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے، امتحان کفار کے لیے عذاب ہوتا ہے، امتحان مگر مومن کے لیے اسے کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے اگر وہ اس امتحان سے گزر جائے۔ امتحان سے گزرنا ضروری ہے، اور امتحان میں اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ یہ ابتلاءات اور یہ جو بالائیں ہیں، بالائیں یعنی مصیبتیں جو انسان کے اوپر آئی ہیں، یہ اوپر ہی سے آتی ہیں انسان کے اوپر۔ انسان ان امتحانات کے اندر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ آج کیسا ہے۔ تو اگر آج یہ مشکل آ رہی ہے تو آج ہمیں عقل سے اور ہوش کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ عزاداری کہیں ہمیں یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی جان خطرے میں ڈالیں۔ عزاداری امام حسین کے مقصد کو زندہ کرنا ہے۔ آج اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو آج ہم گھر سے امام حسین کے مقصد کو ادا کریں۔ بندہ حقیر بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے، مجالس اگر نہیں ہو رہی ہیں، کسی جگہ وہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج ہم مجالس کو ختم کر دیں، بھلے مجالس ہم جس طرح ہم کر سکتے ہیں، اس پیغام کو جس طرح ہم پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں ہمیں پہنچانا چاہیے۔ آج ایک میجورٹی دنیا گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ نان شیعہ ہو، لیکن اگر آج ہمارا پیغام مضبوط ہوگا تو آج ہر بشر کے کان تک رسائی کرے گا۔ آج ہر بشر، ہر انسان کے دل میں اتر سکتا ہے اگر ہماری بات واقعاً اس قابل ہوگی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ہم اپنی بات کریں گے تو یقیناً نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اللہ کی بات کریں گے، آئمہ علیہ السلام کی بات کریں گے، تو وہ یقیناً لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے گی۔ تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ یہ جو مشکلات ہیں یہ چند دن کی، انشاءاللہ یہ جلد ختم ہو جائیں گی دنیا سے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں یہ جو سفینۃ النجات ہیں، جو نجات کی کشتی ہیں اور بشریت کی نجات کی کشتی ہیں، انشاءاللہ یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، اور پھر سے دوبارہ سے ہم جس طرح پہلے عزاداری کرتے تھے ہم کریں گے۔ لیکن ان دنوں میں ہم بیٹھ کر سوچیں کہ کیا جو ہماری عزاداری ہے یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی تکامل کو، اس کو کمال تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے؟ اور وہ مقصد دین کی حاکمیت ہے۔ دین حاکمیت اختیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا دین کے پاس آج دنیا کے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے؟ یا خود اسلام کے ماننے والے آج بشریت کو اس مشکل وقت میں کیا دے رہے ہیں؟ یقیناً ہمیں ہر طریقے سے جو ہے وہ آج انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ آیت اللہ جوادی حفظ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان مشکلات وقت کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو چند چیزیں انہوں نے بیان کی۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سب سے مضبوط بارگاہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا در سب سے مضبوط در ہے، ہم ان سے متصل ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا وسیلہ قرار دیں پروردگار کی بارگاہ میں اور دعا کریں۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔
آئیں اس اصلاح کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کیا کہ ہم پہلے تو یہ دعا کریں کہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، یہ جو ریسرچر کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ ان کو الہام دے، ان کو خدا توفیق دے، رب زدنی علم، پروردگار ان کو وہ علم عطا کرے کہ وہ اس بیماری کا حل ڈھونڈیں۔ جو محنت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اس بیماری کے بارے میں اس کو کشف کر سکیں کہ اس بیماری کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی دوا سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، حکومتیں کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ان حالات کے اندر، اس ورلڈ سچویشن کے اندر صحیح طرح مینجمنٹ کر سکیں، لوگوں کو صحیح چیزیں فراہم کر سکیں جو کرنی ہے۔ تیسری دعا ہم ان مریضوں کے لیے کریں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے مریض ہیں، پروردگار ان کو اہل بیت کے صدقے میں شفا عطا کر۔ اور چوتھی، وہ جو لوگ سالم ہیں وہ دعا کرے، نہ صرف اس لیے کہ بیماری ان سے دور ہو بلکہ یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ ہم اس طرح بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہیں پر میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ جو لوگ ان ایام میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اجر خدا کی بارگاہ میں بڑا محفوظ ہے۔ ایک استاد ہمارے واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص تھا کہ جو مسجد جمکران میں بہت عرصے سے جو ہے وہ وہاں خدمت کرتا تھا، اور بڑا عنایت تھی اس کے اوپر، ظاہر اتنے کئی سال سے وہ جو ہے وہاں پر خادم تھا، وہ شمال کا رہنے والا تھا۔ اور وہاں پر ایک دن کسی نے اس کو کسی اور شہر سے لا کر کچھ مچھلیاں دیں، سفید مچھلی تھی، وہ یقیناً کسی مرض کے لیے یا کسی علاج کے لیے بھی کام آتی ہے، اس کو اس کی ضرورت تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ اس سے زیادہ ضرورت اسی کے جہاں وہ رہتا ہے وہاں پر ایک اور مومن ہے جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ مچھلی کو خرید سکے۔ تو اس مچھلی کو لیا اور جا کر اس مومن کے دروازے پر جا کر اس کو کہا کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، تمہاری صحت کو شاید اس کی ضرورت ہے، یہ تم استعمال کرو۔ بندے نے آ کر سو گیا، اس نے عالم رویا عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی ہے اور انہوں نے اس کے قلب کے اوپر ایک نگاہ ڈالی ہے، اور قلب بالکل ایسے، دل ایسے ہوا جیسے تیز ہوا کے اندر کسی کتاب کے صفحے پلٹنا شروع ہو جائیں۔ دیکھا کہ اس کے قلب کے سارے صفحے اور سارے حجابات ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا قلب نورانی ہو گیا۔ اور جب اس نے دیکھا غور سے، جب اس میں کشف ہوا خواب میں کہ وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو اطراف میں اس بزرگوار شخصیت کے کچھ اور بھی لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا، آپ ہمارے قلب پر بھی ایک ایسی نگاہ ڈالیے جیسے آپ نے اس کے قلب پہ ڈالی ہے، اس کو نورانی کر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہارے قلب پر میں وہ نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ایثار کیا ہے، اس نے قربانی دی ہے، اس نے وہ کیا کہ اس کو خود کو ضرورت تھی، مگر اس سے زیادہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے مومن بھائی کو ضرورت ہے، اس نے وہ چیز اس کو جا کر دے دی ہے، اور یہی ایثار و قربانی، اس کی وجہ سے اس کے قلب کو ہم نے نورانی کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، آج کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھا سکتے ہوں، آج کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بیسک نیڈ سے بھی جو ہے وہ نیچے کی طرف زندگی گزار رہے ہوں۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے اس لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر کہ جہاں لوگ بھوکے ہیں، جہاں لوگ ڈیلی کام کرتے تھے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، آج سفید پوش لوگ بہت سارے ہیں کہ جہاں بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی سیلریاں بھی کٹ ہو چکی ہیں، کام بھی ختم ہو چکا ہے، وہاں پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر آج ہمارے دسترخوان پر 3 ڈشیں تھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 ڈش رکھیں اور 2 ڈشیں جو ہیں وہ کسی اور کو پہنچائیں۔ آج اگر ہمارے دسترخوان پر زیادہ چیزیں تھیں، ہم اس کو کم کریں، ہم کم میں زندہ رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں اور لوگوں کے گھروں کے چولہوں کو روشن کریں۔ آج کئی جگہ پوری دنیا میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ UK کے اندر بھی، امریکہ میں، ہر جگہ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بغیر بلا تفریق کے، کہ آیا مسلم ہے، نان مسلم ہے، سب کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ کراچی کے جوان بھی فرزندان پاکستان کے نام سے، کہ کمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو ہے وہ اشتہار ایڈ جو ہے وہ جو پوسٹر ہے اس کو ہم ایڈ کریں، کہ وہ بھی ایک چھوٹا سا بیگ بنا رہے ہیں جو کہ ایک راشن کا بیگ ہے،
وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ ان جوانوں کی مدد کریں۔ اسی طرح بہت ساری آرگنائزیشن NGOs پاکستان کے اندر پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر جو دسترخوان لگایا ہوا ہے، اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں کہ جو بھوکھوں کو کھانا دے رہی ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو کھانا کھا سکتے ہیں، کچھ کے دسترخوان لگے میں آپ آئیں اور کھانا لے کے چلے جائیں۔ ہمارے کچھ بہت سارے ایسے دوست، ایسے جوان جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں خاص طور پہ JDC کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں، ان کے دسترخوان کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیلپ کریں، ان کا بھی جو ہے وہ پوسٹر ہم کوشش کریں گے جو ہے وہ کمنٹ میں جو ہے وہ اس کو ایڈ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جس کو آپ جانتے ہیں، کہیں پر بھی آپ جانتے ہیں، کوئی بھی شخص آپ ذاتی طور پر پرسنل جانتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ یہ وقت گزر جائے گا مگر یہ اپنے اثرات چھوڑے گا۔ یہ ایک تجربہ ہے انسانیت کے لیے کہ اس مشکل حالات میں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، وہ کیسے مینیج کر سکتا ہے، وہ ڈیزاسٹر سچویشنز کو ہینڈل کیسے کر سکتا ہے، اس کا رابطہ خدا سے کتنا مضبوط ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر اسی لیے انسانیت کا سفر ہے، بشریت کی بقا کا سفر ہے۔ کہیں پر بھی ہمیں یہی ہے اصل عزاداری کہ آج ہم وہ نظر و نیاز، وہ چیزیں جو آج ہم نے مجلس میں دینی تھی، وہ پیسے جو ہم نے جشن میں خرچ کرنے تھے، آج ہم انہی پیسوں کے چیزیں بنائیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے دروازوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اصلی پیغام۔ یہاں سے آپ لوگوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور ان کی محبت کو اجاگر کریں۔ یہ ہے وہ در کہ جن کے در پر سائل جو ہے وہ 3 دن لگاتار آتا رہا، اور انہوں نے اپنے روزوں کو جو ہے وہ پانی سے افطار کیا اور اپنے کھانے کو اس سائل کو، اس حاجت مند کو دے دی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آج حاجت مند ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج ہمیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، دین کی حاکمیت کے لیے ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ مدینہ سے چلنے والا یہ سفر کئی پیغامات کو اپنے ساتھ لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اپنی فیملی کو، اپنی خواتین کو، بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ پیغام ہے کہ اسلام کا راستہ، اس پر آپ کو اپنے آپ کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے جان و مال کو بھی قربان کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر ایک پوری فیملی جو ہے وہ اس طرف حرکت کر سکتی ہے، موومنٹ کر سکتی ہے، اور چلتے چلتے وہ اس کمال پہ پہنچ سکتی ہے کہ جس کو ہم نے کربلا میں روز عاشورہ میں دیکھا۔ اور یہ سفر اس کے بعد پھر ایک نئے فیز میں آ گیا کہ جہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دین کو دوسرے فیز میں داخل ہو کر دین کی حاکمیت کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھایا۔ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں کہاں ہیں، جبکہ آج ہمارا اپنا امام غیبت کے پردے میں ہے۔ کیا آج ہم اپنے اس امام کے ساتھ اس موومنٹ پر آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آج ہم جس سچویشن کے اندر ہیں، ہمیں یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ آخری زمانے کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ظہور کے نزدیک لے کے جا رہا ہے۔ اب پاور شفٹ گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دنیا کے آگے جو ہے وہ بدترین حاکمیت جو آج کے دور کی ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ آج جو وقت کا جزید ہے اس کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آج کی کربلا ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے سامنے واضح ہے۔ آج ہم اپنے آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے، آج ہم غافل نہیں ہو سکتے کہ ظلم و ستم کہاں ہو رہا ہے، ستم گر کون ہے، ظالم کون ہے، غاصب کون ہے، جھوٹا کون ہے، دہشت گرد کون ہے۔ آج دنیا کے آگے واضح ہے۔ آج شیطان بزرگ امریکہ پوری دنیا کو جس طرح اپنے چہرے کو خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا، آج اس کے چہروں سے نقاب ہٹ چکے ہیں، مگر نقاب ہٹایا کس نے ہے؟ نقاب انہوں نے ہٹایا کہ جنہوں نے اپنے وجود کو امام حسین پر قربان کیا ہے۔ ورنہ دنیا تو دنیا ہی کے دھوکے میں ہے۔ دنیا جس کو کامیابی سمجھ رہی ہے وہ سراب ہے، اور اس سراب کو دیکھ کر شاید لوگ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، مگر آج حاکمیت دین کی طرف بڑھنے والے قدموں نے آج اپنے خون کے قطروں کو مقصد امام حسین پر، شہدائے کربلا پر
کہ راستے پر گرنے والے قطروں نے ان یزیدیت کے، آج کے یزیدیت کے نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حالات یہ بہتر بھی ہو جائیں، حالات ہو سکتا ہے اس سے کل بدتر ہو جائیں۔ آج جنگ جو ہے وہ ایک وائرس کی ہے، کل جنگ کوئی اور شکل اختیار کر لے گی، لیکن آج ہمارا کردار کہاں ہے؟ آج ہم بحیثیت مسلمان، ہم انسانیت کی بقا کے لیے کیا ہمارے سائنٹسٹ، کیا ہمارے ریسرچ اسکالرس، کیا ہمارے انجینئرز، کیا اس جنگ کے اندر وارد ہو رہے ہیں کہ جو جنگ ایک ظلم اور ایک ظالم نظام کے مقابلے میں کھڑی ہے؟ کیا آج ہمارے ذہن اس چیز کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ ہمیں جس کے لیے کام کرنا ہے وہ وقت کا امام ہے، ہمیں جس کے لیے کام کرنا ہے وہ انسان کی عدالت کی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے مسیح کرسچن بھی اس کا انتظار کر رہے ہوں، اور یقیناً کر رہے ہیں، باقی مذاہب بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب، ہر جو زندہ دین ہے، وہ ایک منجی کا انتظار کر رہا ہے، وہ ایک نجات دہندے کا کہ جو بشریت کو نجات دے گا، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا انتظار ہاتھ پہ رکھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اگر اس ظالم اور اس ستمگر نظام کے جو آج دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کے مقابلے میں آنے کے لیے آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آج میں کس لیول پر، کس سٹیج پر کھڑا ہو کر آج اس سفر کے اندر اپنے امام کے ساتھ ہوں۔ 28 رجب کا سفر ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو آؤ اس کاروان عشق میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ شہادت ہے، اس کا نتیجہ لقاء اللہ ہے، اس کا نتیجہ دین کامل کی بقا ہے، اس کا نتیجہ سجدہ ہے، اس کے نتیجہ توحید کا پرچم بلند ہے۔ اگر آ سکتے ہو تو آؤ۔ قرآن میں جہاں بیان ہوتا ہے کہ مومن آل فرعون، جب ان کا ایمان فرعون کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو گیا تو فرعون نے کینچی سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دشمن کے مکر و فریب سے بچ گئے، جبکہ ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بدن ٹکڑے ہو جائے، ایمان سالم رہنا چاہیے۔ ایمان سالم تھا، تبھی وہ مومن کہلائے اور مومن رہے۔ اگر ایمان سالم ہے تو خدا کے نزدیک وہ خیر ہے، اگر بدن ٹکڑے بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اصل ایمان تھا جس نے پرواز کرنا ہے، جو باقی رہ جائے گا۔ یہی چیز کربلا والوں کے اندر تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر ان کے ایمان سالم تھے، وہ اپنے دین پر قائم رہے، تبھی تلواریں ان کے ہدف کو تیغ نہیں کر پائیں، تیر ان کے ارادوں سے جکڑ نہیں پائے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے ان صداؤں کو خاموش نہیں کیا کہ جو حق کے لیے تھی، اور آج بھی وہ واضح ہیں، آج بھی وہ گونج رہی ہیں، آج بھی وہ صدائیں قائم ہیں کہ جو کربلا سے اٹھی تھی۔ آج بھی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک کی صدائیں آج ہمارے وجود سے ٹکرا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، تم اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ دشمن کچھ بھی کر لے، اگر ہم ظاہری طور پر ختم بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بقا تو وہی ہے جو خدا کے راستے میں باقی رہے گا، وہی باقی ہے، چاہے بدن فانی ویسے بھی بدن میں تو فانی ہے، موت میں تو آنا ہے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں آئے، حاکمیت دین کی راہ میں آئے۔ شہید سردار قاسم سلیمانی کہ جو 40 سال تک کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا تھا، کسی بڑی اسٹریٹجیکل وار کی جو ہے وہ تعلیمات حاصل نہیں کی تھی اس نے، ایک کسان کا بیٹا، ایک دیہات کا وہ شخص، مگر اس نے اپنی پوری 40 سال کی اس مجاہدت کے اندر دین کی حاکمیت کی صرف بات نہیں کی، بلکہ دین کی حاکمیت کے لیے کام کیا، اور کام آپ کے سامنے اب بھی اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں اور نظر آتے رہیں گے۔ کتنے ملکوں کے اندر اس نے دین کی حاکمیت کے لیے کام کیا۔ ایک شخص اپنی زندگی کو حاکمیت دین کے لیے
یوں گزار سکتا ہے، تو کیا میں اور آپ حاکمیت دین کی بات نہیں کر سکتے؟ تو پھر کیسے ظہور ہوگا؟ پھر کہاں ظہور ہوگا؟ کہاں وہ امام تشریف لائیں گے؟ کہاں وہ امام حکومت کریں گے؟ جب آج ہم حاکمیت دین کی گفتگو ہی نہیں کرتے، آج ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ دین کی حاکمیت کہتے کسے ہیں، تو پھر ہم کس امام حسین علیہ السلام کے سفر کے لیے آج گریاں کناں ہیں؟ آج ہم کس سفر کی بات کر رہے ہیں؟ امام حسین نے سفر کیوں سٹارٹ کیا؟ امام حسین علیہ السلام کیوں اپنے کنبے کو مدینہ سے لے کر اپنے نانا کے روضے سے دعا اور گریہ کرتے ہوئے طے کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے اس اصل گھر کو چھوڑ کر اس سفر کی طرف رواں دواں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ حاکمیت دین کی ضرورت تھی، اور حاکمیت دین قائم کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے اور خود اہل بیت نے ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو زندہ رکھا، عزاداری کو قائم کیا، مجلسوں کو برپا کیا، تاکہ یہ نسل در نسل، کرن در کرن، صدیوں صدیوں یہ بات پہنچ جائے کہ جب تک دین کی حاکمیت نہیں ہوگی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ آخری منجی کہ جس کا ہر شخص انتظار کر رہا ہے، اس کی حکومت میں شامل ہونا ہے، اور وہ امام ہے، اور امام جو ہے وہ حاکمیت رکھتا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اگر کوئی امام کو نہیں بھی مانتا تو مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ پھر بھی امام ہے۔ امام کی امامت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ امام اپنے ایک ملک کے اندر، ایک حکومت کے اندر ابھی بھی ہے، امام کی حکومت ابھی بھی قائم ہے۔ ہمیں اس ملک کبیر میں داخل ہونا ہے۔ اس ملک کبیر میں داخل ہونے کے لیے جہاں پر قرآن جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور تفاسیر جب اس کو بیان کرتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک کبیر جہاں پر امام کی حاکمیت ہے، وہاں پر فرشتے بھی جو ہے وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو مومن اپنے آپ کو اس ملک کبیر میں داخل کر لیں گے تو وہ بھی کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہمیں اس طرح اپنی زندگی کو پلان کرنا پڑے گا۔ اب زندگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تلخیوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، تھوڑا سوچیں، تھوڑا فکر کریں کہ ابھی تک میں کہاں سفر کر رہا تھا اور اب مجھے کس کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ امام کے ساتھ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، اب اس سفر کو ہمیں امام کے ساتھ دینا ہے۔ یہ چند چیزیں کہ جو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہا کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے اندر کی چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ آغا انصاریان ایک واقعہ بتا رہے تھے، دو جوانوں کا، دو شخص کا، کہ جو ایران میں ظاہراً رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں، اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں۔ بڑی کوشش کی، بہت گریا، بڑے پرہیزگار، تو ان کا کہ چلے ہم شاید ہماری یہاں ملاقات نہ ہو تو ہم چلتے ہیں زیارت پہ، ہم چلتے ہیں کربلا، ہم چلتے ہیں نجف، اگر وہاں زیارت نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے کاظمین، اگر وہاں نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے سامرا، اور اگر وہاں بھی نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے جو ہے وہ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ جب تک ہمارے مولا کی ہماری زیارت نہیں ہوتی ہم وہیں پر رہیں گے۔ یہ کہہ کر سفر شروع کر دیا اور ایک ایک جگہ سے زیارت کرتے آئے، مگر کچھ ہونا پڑا، گریا، مناجات سب کرتے کرتے سامرا سے جب مکہ کی طرف نکلے تو ظاہر اس زمانے میں جو وہ بات، جہاں جس زمانے کی بات کر رہے تھے، ظاہراً اس طرح کی سواریاں اور ساری چیزیں نہیں تھیں، تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک جگہ سے یہ دونوں گزر رہے تھے تو کہیں گندم کا باغ، کھیت لگا ہوا تھا، گندم جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی کھیتوں پر، تو ایک ان میں سے ایک نے اس گندم کے دانے کو توڑا، دوسرے نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ گندم پک چکی ہے یا نہیں۔ کہا بغیر اجازت کے تم نے کیسے کسی کے جو ہے وہ کھیت سے اس کو توڑ لیا؟ خیر دونوں گزر گئے، چلے گئے، مسجد الحرام پہنچے، اور وہاں پر بہت مناجات، بہت گریا کہ ہمیں پروردگار آخری حجت کی زیارت کرا دے، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ دونوں گریا کرتے رہے۔ ایسے میں ایک نے امام کی زیارت کر لی، امام کو دیکھا، امام تشریف لائے، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ ہی کے مشتاق تھے دیدار کے۔ کہا کہ ہاں بس میں اس لیے تمہارے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو گیا۔
تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا جو دوست ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہا نہیں یہ نہیں دیکھ سکتا. کہا مگر ہم عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ساری چیزوں میں دونوں برابر تھے. تو پھر کہاں وہ اچھا ہے، ساری چیزیں اس میں اچھی ہیں، سب کچھ اچھا ہے. تو کہا پھر مولا وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کہا کیونکہ اس نے بغیر اجازت کے مالک کے وہ گندم کا ایک چیز توڑی ہے بغیر اجازت کے، اس لیے وہ ہماری زیارت سے محروم ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک دھرم، ایک دینار، ایک ریال، ایک روپیہ، ایک چھوٹی سی چیز بغیر اجازت کے کسی بھی مالک کے امام کی زیارت سے محروم کر سکتی ہے. عزیزان محترم، نہ جانے ہم کتنی چیزیں دلوں کی توڑ رہے ہیں، کتنا لوگوں کا حق خدا نخواستہ ہم نے کھایا ہوا ہے، کتنی غیبتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی نگاہیں غلط ہم سے اٹھ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہم غلط سوچ لیتے ہیں، پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری امام سے زیارت ہو. کیسے ہوگی؟ آئے ان ایام میں، اس سفر میں، یہ جو امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے، ہم اپنے اندر کے سفر کو شروع کریں اور اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اس مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان میں، اس کو دور کریں. امام حسین کے ساتھ شامل ہونا آسان نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ابتدا آنسوؤں سے ہے، گریا سے ہے. گریا امام حسین علیہ السلام پر، ان کی مصیبت پر انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے. آئیں ہم گریہ سے اپنے آپ کو پاک کریں. یہ سفر کی ابتدا ہے، یہاں ابھی ابتدا ہوئی ہے خالی. جب ہم ایسا کریں گے اس کے بعد سفر اگلے مراحل پر آئے گا جہاں پر ہم خدا سے ملاقات کی طرف بڑھیں گے. یعنی جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے کربلا میں، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا سے ملاقات کی ہے. وہ سفر کا اگلا حصہ ہے. اور پھر انسان کے لیے ہے. خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کربلا والوں کو یاد کرو، اصحاب کو یاد کرو، تو یہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. یہ ایک اگلا اسٹیپ ہے اس سفر میں، یعنی کہ کاش ہم ہوتے. یہ کاش انسان کو وادار کرے گا، اس کو وجود کو، اس کو اتنا تیار کرے گا کہ وہ خود وارد ہو صحنے کے اندر کہ جہاں پر اسے ہونا پڑے گا. اور پھر یہ سفر اسے امام کے ساتھ پہنچائے گا. یقیناً جو امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کے لیے تھے میرے لیے نہیں ہے. جو امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے لیے تھے وہ میرے لیے نہیں ہے. جتنے بھی اصحاب تھے وہ جس طرح امام حسین کو درک کر رہے تھے میں اس طرح درک نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ایک کشف کے عالم میں تھے، ایک ایسے مکاشفے میں تھے کہ جہاں انہوں نے اپنے امام کو درک کر لیا تھا، امام کو پہچان لیا تھا. یہی وجہ تھی کہ تلواریں تیز دھاروں کے ساتھ ان کی گردنوں پر چل رہی تھیں، مگر کسی نے کوئی شکوہ، کسی نے کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک الگ وادی میں تھے. وہ اس ملک کبیر میں تھے کہ جو امام کی وادی ہے، جو عشق کی وادی ہے. اور یہ عشق کی وادی کہتی یہی ہے کہ یہاں پر داخل اگر ہونا ہے تو سر قلم کر کر آنا پڑے گا. یہ وادی سر کٹوا کر جو ہے وہ اندر داخل ہونے دیتی ہے. یہ سید الشہداء کی وادی ہے. یہاں پر اپنے وجود سے گزرنا پڑے گا، یہاں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. عزیزان محترم، یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس سفر میں ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس سفر میں اپنے اور اپنے امام کے ساتھ رہیں اور انہی حالات کو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے ان کا ہم مقابلہ کریں. امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا سخت تھا کہ وہ اس مدینہ کو ترک کریں کہ جس مدینہ میں ان کا بچپن گزرا ہو،
ان کے لیے بڑا سخت تھا۔ یقیناً ہمارے لیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان واضح نہیں ہے، ان کی قبر کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ، مگر امام حسین علیہ السلام کے لیے تو واضح تھی۔ امام تھے، جانتے تھے کہ والدہ کی قبر کا نشان کہاں ہے، کس طرح انہوں نے وہاں سے وداع کیا ہوگا۔ مقاتل رسول خدا کے روزے کا وداع بیان کرتے ہیں کہ کس طرح رسول خدا کے روزے پر امام حسین آئے، گریہ کیا، بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں سے اٹھے۔ سخت تھا، اپنے پورے کنبے کو تیار کیا، وہ پورا کنبہ سوار ہوا۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ کس شان و شوقت کے ساتھ امام حسین اپنے ان سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں، وہاں پر موجود ہیں، حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں، اور کس طرح ان مستورات کو، سیل حرم کو، ان اونٹوں پر، ان سواریوں پر سوار کیا گیا، پردے کا انتظام کیا گیا، شب کی تاریکی میں مدینہ ترک کر دیا گیا۔ ہاں، مگر میرا سلام ہو انہی ہستیوں پر کہ جب روز عاشورہ ہے اور میرا مولا تنہا ہے، کبھی دائیں ہے کبھی بائیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی سوار کرنے والا ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ وہ شان و شوقت ہے، یہاں تنہا ہے میرا مولا۔ ماتھوں پہ زخموں کے نشان ہیں، کہیں پر خون بہہ رہا ہے، پورے دن ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر چور ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو زمین پر جو ہے وہ گاڑ کر دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا۔ اینہ اینہ مسلم، اینہ اینہ حبیب، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی ابن عروہ، کہاں ہو حبیب، مگر کوئی صدا نہیں ہے، اور میرا مولا تنہا ہے، اور اسی تنہائی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہاں، مگر ایک بہن ہے جو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اپنے بھائی کی غربت کو دیکھ رہی ہے، وہی بہن کہ خود جس کی سواری پر سوار کرانے والے بہت تھے، اگر اب وہ بہن دیکھ رہی ہے کہ کل وہ بھی کس غربت کے ساتھ ان سواریوں پر سوار ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، اور اس بیماری، اس وائرس کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جس ملک میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خاص طور پہ اٹلی کے اور اسپین کے اور جن ممالک کے بھی حالات پہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، ایران کے اندر بھی جو ہے وہ حالات ہیں اس طرح، یورپ کے اور ممالک میں، پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ لوگ زیادہ مریض ہونا شروع ہو گئے۔ جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، پروردگار ان سب کو جلد سے جلد اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ ڈاکٹروں کو، حکومتوں کو، انتظام کرنے والوں کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو، دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی اس کام میں، ان مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہم سب کو ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دین کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جلد سے جلد اس بیماری کو دور کر، تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کے حرموں کی زیارت کر سکیں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، محرومین جتنے بھی محروم ہو چکے ہیں، جو کہ اس بیماری میں جو لوگ محروم ہو چکے ہیں، ان کو، اپنے محرومین کو، علماء، شہداء، خاص طور پر استاد سید شفت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی